آج کل لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ جاتے اپنے ساتھ سگریٹ کے کارٹن لے جاتے ہیں تاکہ انہیں سعودی بیچ کر اپنے اخراجات کو. کیا یہ عمل شرعی لحاظ سے درست ہے؟ بری حرکت ہے. اتنی اچھی جگہ پہ جا رہے ہو سگریٹ لے کے جا رہے ہو. کوئی اور کاروبار کریں لیکن حرام نہیں آمدن. سگریٹ کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ مکروہ ہے, بری چیز ہے. حرام کا فتویٰ ہمارے ہاں علماء کا نہیں. بری چیز بھی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. دوران طواف کعبہ کو دیکھا جا سکتا ہے, جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سیدھے کعبہ جب طواف ہوتا ہے نا تو اس میں سنت کیا ہے؟ سامنے دیکھ کے طواف کرنا. مسجد حرام میں فرض نماز میں امام پیچھے ہوتا ہے, مقتدی مطاف میں امام سے آگے ہوتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے مقتدیوں کی نماز ہوگی؟ امام کے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا, اسی صف میں جو امام کے قریب صف ہے. گول دائرے میں کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو بعض اسلاف میں بعض حضرات کا یہ مذہب ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوں تو دوسری سمت میں اگر کوئی آگے آ بھی جائے تو وہ آگے کہلائے گا نہیں. تو ضرورت کی وجہ سے حرمین میں اس فتوے پر عمل کیا جاتا ہے. ضرورت کی وجہ سے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو بعض چیزیں ضرورت اور حاجت کی بیس پہ ضعیف قول یعنی لیا گیا ہے مجبوری میں. مسجد نبی میں ایسا نہیں ہوتا, اور مسجد نبی میں تو چونکہ گول دائرے میں نہیں کھڑے ہوتے لوگ, تو وہاں اگر کوئی 1 انچ بھی امام سے آگے جائے گا تو اس کی قطعاً نماز نہیں ہوگی, کیونکہ مسجد نبی میں ہم نے دیکھا ہے. اور حرم میں بھی یعنی بیت اللہ میں بھی جہاں امام ہے نا, اسی رو میں اگر کوئی اس کے آگے نکل گیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ہاں دوسری رو میں اگر آگے آ گیا تو بعض علماء کہتے ہیں وہ آگے نہیں کہلائے. جزاک اللہ. الحمدللہ نعمت ہے یار, ٹھنڈا پانی سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. نہ ملے نا ایک دن بھی دماغ سیٹ ہو جائے. ہم لوگ جو اتنے آج جو بیان تھا نا وہ اللہ ہماری اوقات یاد دلاتا ہے. اس پہ میں نے شروع کیا تھا کہ ہم تو کسی کو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتے, اللہ کیوں یاد دلا رہا ہے. میں بیان اگلے ہفتے لے کے چلوں گا اگر میرا سفر نہ ہوا. تو اصل میں یہ اوقات یاد اس لیے دلاتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک گلاس پانی نہ ملے نا تو ہماری اوقات سامنے آ جائے گی. 4 شادیوں کی باتیں اور یہ سب 2 منٹ میں کیا ہوگا, ختم. پانی دے دو, پانی, بس یہی رہے گا. بغداد میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے. مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا بغداد. تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عشق معاشقے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ عشق بہت پیدا ہو گیا نا نوجوانوں میں, عاشق معشوقی یہ وہ. اب علماء بڑی فکر میں کہ یہ عشق کیسے ختم ہو, اور اللہ اللہ. تو قحط پڑ گیا. جیسے ہی قحط پڑا ہے سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, سب کا عشق ختم. سب کو روٹی چاہیے بس. بھائی یہ تمہاری محبوبہ ہے نا, جائے ہٹا محبوبہ کو روٹی دے دو, روٹی ہے نا. تو یہ ہماری اوقات ہے یار. اگر ایک گلاس پانی نہ ملے تو باتیں بڑی بڑی. اچھا بھائی, آج کل لوگ مسجد حرام میں چپلوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور طواف بھی چپلوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر گھسنے دے رہے ہیں شرطے اور چپل پاک صاف ہے تو جائز ہے, لیکن اپنی یہ گندی چپلیں لے کے نہ جاؤ. وہاں عام طور پہ دوسری چپلیں دے دی جاتی ہیں. اپنی چپلیں تو وہاں اگر ایک دفعہ بھی اتار دی تو بس وہ گئی. تو وہ صاف ستھری چپلیں دیتے ہیں. وہاں پہ ناپاک چپل یا گندی چپل لے کے لے جانا بالکل جائز ہے. کیا کسی بزرگ یا بیمار کی طرف سے ان کا وکیل یا نائب بن کر رمی کی جا سکتی ہے؟ شدید مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے. رمی خود کرنی پڑے گی. انتہائی مجبوری ہو جائے, بالکل ہی جانا ممکن نہ رہے, تو پھر کوئی وکیل کر سکتا. حج میں طواف زیارت 10 کی رمی کے بجائے 11 کی رمی کے بعد کیا جا سکتا. ابھی حج کے مسائل کیوں بہت ٹائم. اچھا امید یار کوئی بندہ یہاں آ جائے نا تاکہ پرچیاں ہوتی جائیں, وہ تو آپ آ جائیں. اب کیا نام ہے آپ؟ ساما بھائی. آپ صاحب, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل ان یور لائف. I wanted to ask how to pay namaz, where to hands is namaz. یہ کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں ایک لفظ, یہ بیچ میں ایک لفظ سمجھ, put put, ہاتھ کہاں رکھیں, کیڑے مکوڑے بنے ہوئے. I hope you are doing well in your life. I wanted to ask how to pay namaz, where to put hands in namaz. put ہمیں اس لیے یاد ہے کہ put کی فرسٹ فارم بھی put ہے, سیکنڈ فارم بھی put ہے, اور تھرڈ فارم بھی put ہے. تو ہم جب رٹا لگا کے یاد کرتے تھے نا, arrived, read, تو پھر اس میں ہم یاد کرتے تھے put, تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. اس کی فرسٹ فارم بھی put, سیکنڈ فارم بھی put, اور تھرڈ فارم بھی put. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ خوب اچھی طرح سمجھو. نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, یہ اتنا حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہوگا. باقی کہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, کسی مرفوع حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے. کسی مرفوع صحیح حدیث, مرفوع کہتے ہیں نبی کا قول یا نبی کا عمل, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. نہ ناف پر ہاتھ رکھنے کی صحیح حدیث ہے, نہ سینے پہ. یہ جو ابن خزیمہ کی ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے سینے پہ ایک صحیح حدیث, تو اس پہ کسی کے پاس بھی صحیح حدیث نبی سے موجود نہیں ہے. اس لیے فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانے میں آثار دیکھ کے, عمل دیکھ کے فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے کوفہ کے عمل کو فالو کیا ہے, کیونکہ کوفہ خلافت کا مرکز تھا. حضرت علی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہاں موو کر گئے تھے؟ کوفہ میں. تو وہاں انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو جیسے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی انہوں نے فتویٰ دے دیا, اور وہی تواتر اب تک چلا ہوا آ رہا ہے. بھائی ناف پر رکھے جائیں اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے عمل کو دیکھا تو انہوں نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ,
لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنے کا فتویٰ کسی امام کسی فقیہ نے نہیں دیا چاروں اماموں میں سے. ہمارے جو اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں نا سینے پہ ہاتھ, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, وہ حدیث کی اتباع میں ہی کرتے ہیں, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قول انتہائی کمزور ہے, کیونکہ نبی سے تو اس بارے میں صریح حدیث ثابت نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر مجتہدین کے فتوے کو فالو کیا جائے گا نا, جنہوں نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی ہے. تو چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں, یہاں رکھے جائیں. آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں, امام حرم بھی یہاں ہاتھ نہیں رکھتے, ائمہ حرمین بھی, وہ بھی ناف سے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں یا بالکل ناف کے اوپر رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بتاتے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں وہ, لیکن اندر اس کے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مقصد طنز کرنا نہیں ہے, ان کی نیت بہرحال اللہ رسول کی رضا ہی ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں بھائی نیت ہماری بھی اللہ رسول کی رضا کی ہے, لیکن جو فقہاء نے دین کو سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زیادہ اچھا سمجھا ہے. تو اہل حدیث کو ان کی نیت پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس میں ہمیں اللہ سے امید ہے. لیکن جو سچی مچی کا جو اوریجنل دین ہے وہ ائمہ اربعہ, تبھی اللہ نے ان فقہاء کو جو مقام دیا ہے فقہ میں وہ کسی اور کو نہیں دیا. اس کی بیس یہی ہے کہ ان کا فقہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا. اب کل کسی نے مجھے حدیث بھیجی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت دے رہے تھے. تو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں پھر وہ انگلی ہلاتے رہو, یوں کرتے رہو بیٹھ کے. تو کرتے ہیں وہ بھی طنز میں ایسے نہیں کرتا, وہ نبی کی اتباع میں ہی کرتے ہیں اہل حدیث. لیکن یہ کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ مستقل انگلی کو حرکت دی. کانا یحرک کا مطلب لا یزال متحرکا نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی حرکت دے رہے تھے. بھائی نبی نے انگلی اٹھائی اور انگلی جھکا دی تو کانا یحرکو کے الفاظ صادق آ گئے کہ حرکت دے رہے تھے, یہ تھوڑی کہ مستقل دیے چلے جا رہے تھے. ایسا لفظ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو اس لیے چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلسل انگلی کو حرکت دی جائے, اور یہ ویسے بھی خشوع صلاۃ کے منافی ہے. نماز کے خشوع کے خیر سے خشوع خضوع نہیں رہتا نماز میں, مستقل اس کی طرف توجہ جاتی ہے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل حدیث کی نیت نبی کی اتباع ہی ہے, لیکن جو حدیث کی جس طرح سے وہ تشریح کر رہے ہیں یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی, یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. اب فوراً ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے چاروں اماموں کو فالو کرنا ہے. بھائی قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ امام بخاری کو فالو کرنا ہے. کچھ لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اللہ ان ایکسپرٹ لوگوں کو امت میں پھیلا دیتا ہے تاکہ امت کی گواہی سے لوگ ان کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھے اور اس میں ان کی اتباع کریں. جیسے پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ امام بخاری حدیث میں ماہر تھے, ایسے ہی پوری امت کا اجماع ہوگا کہ چاروں امام فقہ میں ماہر ہیں. تو فقہی مسائل میں ان مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں. غالباً مالکیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ نفی میں ہلائی جائے انگلی. مالکیہ کا امام مالک کی ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح نفی میں ہلائی جائے. اس طرح مسلسل ہلانا تو کہیں بھی نہیں ہے. ہماری بات کی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, لوگ پھر سعودیہ کا حوالہ دیتے ہیں, وہاں ہم نے سعودی علماء کو دیکھا ہے. سعودی علماء میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. سعودیہ کے جو علماء ہیں نا اس میں کچھ سلفی کبھی آگے آ جاتے ہیں میڈیا پہ, تو پھر وہ ایک الگ رائے دے رہے ہوتے ہیں. کبھی جو حنابلہ ہیں وہاں کے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو سعودیہ میں کوئی ایک رائے نہیں ہے, سعودی عرب میں بہت ساری آ رہے ہیں علماء کی. اب سعودی عرب میں جو شیخ بن باز ہے نا, شیخ بن باز, ان کا 3 طلاق پہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ اہل حدیث کا بھی نہیں ہے, ابن تیمیہ کا بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگر آپ نے یوں دی, تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے, تینوں واقع ہو جائیں گی. اور یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں تو ایک واقع ہوگی. اب یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے یہ فتویٰ. پتہ نہیں, تو سعودی عرب کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے کہ سعودی علماء جو کہہ رہے ہیں. ہاں سعودی عرب میں اہل حق, یعنی بن باز بھی ویسے اہل حق علماء میں تھے, لیکن یہ طلاق و طلاق کے مسائل میں ان کی رائے بالکل امت سے ہٹ کر تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, وہیں کے علماء نے ان کی بہت سخت گرفت کی ہے اس پہ. بلکہ شیخ بن باز کے بارے میں تو یہ کہ جب انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا نا, ان کے استاذوں نے بھی مخالفت کی. وہ فتوے بھی میں نے پڑھے ہیں. ان کے عرب علماء نے مخالفت کی کہ ان سے اس مسئلے میں فتویٰ لینا ہی جائز نہیں ہے بن باز سے. اور بادشاہ نے بھی ان کو روکا تھا, جو ملک عبدالعزیز تھے, انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ پہ کوئی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مقام تھا ان کا, وہ نہیں مانے اور وہ چل پڑا پھر وہ فتویٰ. تو اب جو سعودی عرب کے نئے علماء آئے ہیں عمومی طور پر وہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں. ابھی کل بھی ایک فتویٰ شائع ہوا ہے سعودی عرب سے. لیکن ہمیں اس سے کیا کہ سعودی علماء کہتے کیا ہیں, ہم نے دیکھنا ہے قرآن و سنت کو, اور اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو بھائی یہ ائمہ مجتہدین کی رائے کو پھر فالو کرنا ہے. اگر تشریح میں اختلاف ہوگا اس میں ہماری نظر میں پاکستانی عالم ہو یا سعودی عالم ہو, اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے بھائی مفتی صاحب یوٹیوب پر ایڈ کی آمدن میں نامحرم بیہودہ لباس میں آتی ہیں, وہ آمدن کیسے جائز ہے؟ وہ عام نامحرم لڑکیوں کو بیہودہ لباس میں لانا بالکل جائز نہیں ہے, لیکن آمدن اس لیے جائز ہے کہ آمدن بیہودہ لڑکی کو دکھانے کی نہیں ہو رہی, بلکہ آمدن اس پروڈکٹ کو بکوانے کی ہو رہی ہے جو بیہودہ لڑکی لے کے آ رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ شیمپو بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں داڑھی مونچھوں کے ساتھ, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے خرید لو, چھولے لے لو, چھولے بیچ رہے ہیں, چھولے لے لو ہم سے, پکوڑے لے لو. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی آئے گا دکان میں پکوڑے کھانے؟ مشکل ہے کوئی آ جائے. لیکن آپ نے بیہودہ لباس میں لڑکی بٹھا دی, لائن لگ جائے گی پکوڑے خریدنے کے لیے.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब ये अमल बिल्कुल नाजायज है, बेबरकती का सबब है, लेकिन जो पैसे आपको मिलेंगे वो पकोड़े ही के मिल रहे हैं। तुम लोग खो गए, मुझे लग रहा है बेहुदा लड़की में, तुम लोग ना बेहुदा लड़की में खो गए हो, तुम्हें पकोड़ों से कोई गरज नहीं है, तो बाहर निकलो। जो पैसे मिलेंगे आपको वो किसके मिल रहे हैं? पकोड़ों के मिल रहे हैं। अब हर जगह लड़कियों को ले जाके बिठा दिया है ना, क्योंकि लड़कियां देख के लोग आ जाते हैं, चलो यहां से खरीद लो, आंटी से बात करने का मौका मिल जाएगा। तो ये अमल यकीनन नाजायज है, लेकिन आमदन हराम नहीं है। आमदन उस मोबाइल की मिल रही है, पकोड़ों की मिल रही है, और मैंने क्या बेचा था, बिकवाया था थोड़ी देर पहले, शैम्पू की मिल रही है। शैम्पू की बोतलों पे लड़कियों की तस्वीर, हर जगह एडवर्टाइजमेंट के लिए औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस्तेमाल गलत है, लेकिन आमदन इस औरत को दिखाने की नहीं है। आमदन किस चीज की मिल रही है? वो प्रोडक्ट की मिल रही है। तो कभी भी हम उस प्रोडक्ट की आमदन को हराम नहीं कह सकते। लोग गन पॉइंट पे हमसे हराम कहलवाने, मुफ्ती का काम ही होता है कि वो जितनी जो चीज नाजायज है उसको उतना रखे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। मैं फैमिली प्लानिंग के कितने खिलाफ हूं, लेकिन एक दफा हमसे किसी ने सवाल पूछा, फैमिली प्लानिंग के इदारे में मैं जॉब करता हूं, क्या ये जॉब जायज है? यानी जॉब जायज का मतलब ये कि जो तनख्वाह मिल रही है जायज है। हमने फतवा लिखा जायज है, तनख्वाह जो मिल रही है। लोगों ने कहा सुबह शाम आप फैमिली प्लानिंग के खिलाफ बोलते हो, और इस महकमे में जो जॉब कर रहा है उसकी तनख्वाह को जायज। मैंने कहा भाई जो जॉब करके जो काम उसके जिम्मे लगा है वो काम बजाते खुद जायज है, अगरचे इस इदारे का मकसद गलत है, लेकिन जिस बंदे के जिम्मे जो काम लगा है, क्योंकि बाज दफा जरूरत पड़ जाती है बच्चा रोकने की, बाज दफा वाकई जरूरत पड़ जाती है, तो इसके जिम्मे जो काम है उसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। तो इसलिए मुफ्ती का काम ही ये होता है कि वो कभी किसी चीज में मुबालगा आराई ना करे, जो चीज जितनी नाजायज है उसको उतना रखे। तो इसलिए यूट्यूब की आमदन को हम जायज कहते हैं कि लड़कियां दिखाने के पैसे नहीं लिए जा रहे, बल्कि जिस कंपनी का इश्तिहार चल रहा है, कंपनी उस एडवर्टाइज से अपनी प्रोडक्ट को मशहूर करना चाह रही है। तो जो प्रोडक्ट अगर जायज है तो अर्निंग भी जायज है, प्रोडक्ट अगर ना जायज है तो अर्निंग जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर बेहुदा लड़की है, वो खजूर बेच रही है, फिर बेहुदा में खो गए। खजूर के पैसे जायज हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ दाढ़ी वाले आदमी और गेटअप बिल्कुल तहज्जुद वाला, ऐसा माशाल्लाह चेहरे पे रौनक के, अभी शायद उम्रा करके आए हैं अभी इतने नेक नीट क्लीन, वो इश्तिहार में ला रहे हैं आप कि जी वो बेहुदा लड़की की वजह से इश्तिहार नाजायज हो रहा था, अब हुदा लड़कियां लाई जाएं। ये जो बे ना हो यानी हुदा हो, स्काफ में, और मौलवी साहब आ रहे हैं, लेकिन बेच क्या रहे हो? शराब। अब इस एडवर्टाइज की आमदन क्या होगी? जायज, सॉरी हराम, नाजायज। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कैसे जायज, कैसे हराम हो गई। मौलवी साहब हैं भाई, कोई बेहुदा इश्तिहार नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, इतने खूबसूरत मौलाना साहब नमाज पढ़ते हुए दिखाए हैं, और उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट को मशहूर किया है। तो क्या कहा जाएगा? भाई ये जो पैसे तुम्हें यूट्यूब दे रहा है या कंपनियां दे रही हैं, ये मौलवी साहब दिखाने के नहीं दे रही हैं, ये मौलवी साहब बेच क्या रहे हैं, या वो दिखा के बेच क्या रहे हो तुम, इसके पैसे मिल रहे हैं। तो यूट्यूब पे जो एड चलता है, उस एड में जो चीज मशहूर की जा रही है, बिकवाई जा रही है, वो प्रोडक्ट अगर नाजायज है तो आमदन भी नाजायज है, चाहे वो मौलवी साहब भी बेच रहे हो। और अगर कोई प्रोडक्ट अगर बिकवाई जा रही है उस एड के जरिए, वो प्रोडक्ट अगर जायज चीज की है, तो बेशक बेहुदा लड़की से बिकवाई जा रही हो, प्रोडक्ट की आमदन जायज है, उस एड की आमदन जायज है। अब भी समझ में नहीं आया? बार बार यूट्यूब का मसला उठाया जाता है, मुफ्ती से यूट्यूब हो गया। आजकल हर तरफ कंपैरिजन और कंपटीशन है, इस्लाम के मुताबिक बंदा अपने दौर जेलिस से कैसे बचा। आज बयान इसी पर तो हुआ है ना। सबसे बेहतरीन तरीका है, दुनिया मुसाफिर खाना है। कोई आपसे आगे बढ़ भी गया तो जाना उसने कहाँ है? खबर में जाना है। तो फ्यूचर सबका एक ही है, हम सब 50-60 साल के बाद जमीन के अंदर लेटे हुए होंगे। जीत के भी लेटना है, हार के भी क्या है? लेटना है। कहानी इसमें क्या आदमी, मुर्दे जाके देखा करो ईदी सेंटर में। मुफ्ती साहब यार उर्दू में लिखा करो, उर्दू को बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हो, रोमन में लिख रहे होते हैं। मुफ्ती साहब अगर किसी इंसान को अल्लाह पर यकीन भी हो, नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन दिल में बार बार डाउट, एंजाइटी और दुनिया की क्या लिखा है, फ्यूचर को लिखा हुआ यार, डर आता हो, अच्छा दुनिया के फ्यूचर का डर आता हो, तो इस्लाम में, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं पढ़ने में नहीं पढ़ा जा रहा होता, मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ है, ये लिखने वाले की गलती होती है। ऐसे में पढ़ रहा होता हूँ जैसे पहली क्लास के बच्चे नहीं होते। एक बंदा बाग में गया, वो जो उर्दू क्लास में होता था, तो मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन लिखने वाले आजकल एक तो रोमन में उर्दू लिखी हुई होती है, और फिर अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो अल्फाज साहब, ये जो पुट है ना, ये पुट नहीं लिखा हुआ, ये तो इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि पुट होगा, वरना लिखा हुआ पुट नहीं है। डॉक्टरों की राइटिंग देखी है आपने? कीड़े मकोड़े लाल बेग उल्टा कर दो, बस लिखो, डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया। अच्छा मेरे बॉय, फ्यूचर का डर आता है। तो इस्लाम उससे प्रैक्टिकली क्या अप्रोच देता है? कह रहे हैं कि भाई नमाज भी पढ़ता हूँ और वगैरह वगैरह, और सब कुछ फिट फाट चल रहा है और सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर के बारे में खौफ आता है, एंजाइटी है। तो देखो, दो चीज़ों की वजह से इंसान के साथ ये मसाइल होते हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। बाज़ दफ़ा मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम होती है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, 24 घंटे या 48 घंटे आप जागे हुए हो, आप क्या खुश रह सकते हो?
मुसलसल टेंशन में हो गया, जरा सी बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी आपको। तो ये कोई रूहानी वजह नहीं है, ये नहीं है कि आप दीनदार नहीं हो, अल्लाह पे आपको तवक्कुल नहीं है। भाई आपने दिमागी आपका सुकून में नहीं। बच्चों में आपको ये चीजें बहुत नजर आती हैं। बच्चे कभी ऐसे खिलखिला रहे होंगे, खुश होंगे, टेंशन की बात में भी खुश होंगे, नींद पूरी हो चुकी होती है। लेकिन जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, आप उनको खिलौना भी दो ना, उठा के ऐसे फेंकता है, वो हर वक्त आगे मार रहा होता है, ऐसे चिड़चिड़ा। वजह क्या है? अब बच्चे में ये थोड़ी कि अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तवक्कुल नहीं है, भाई वो चिड़चिड़ा इसलिए है उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, या कोई दिमाग में बाज दफा केमिकल आड़े तिरछे हो जाते हैं, दिमाग में अजीब सिस्टम अल्लाह ने बनाया है भाई। तो इसका इलाज फिर डॉक्टर के पास है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो एंजाइटी दूर कर देगा, वो कोई मेडिसिन देगा। माहिर डॉक्टर हो, आड़ा तिरछा ना हो। पता चला कोई और केमिकल बढ़ाना था, बड़ा 4 शादियों वाला केमिकल बढ़ा दिया उसने, उल्टा ही काम हो गया फिर। तो माहिर डॉक्टर के पास जाओ, इससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, इतनी पेचीदा रूहानी अमलियात, और जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट से जो ना वो ले रहे हैं, हिदायत ले रहे हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीरें सुन रहे। भाई इतना मसला नहीं है, 2-4 शुरू में कुछ मेडिसिन ले ली जाए, बंदा क्या हो जाता है, फिट फाट हो जाता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, नेक लोगों के साथ भी हो सकता है। ये दिमाग है ना, आड़ा तिरछा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा है बाज नेक लोगों के कोई डिप्रेशन की बीमारी हुई है, लेकिन वो केमिकल आगे पीछे हो गए उनके, अल्लाह ने बनाया। देखो किसी नेक आदमी को दिमाग में चोट लगे तो भी तो पागल हो सकता है ना वो। तो दिमाग बड़ी अल्लाह ने अजीब मखलूक बनाई है। तो आज का वाकया, खातून आई अपने मियाँ के साथ, उनको 20 साल से तलाक के वसवसे आ रहे हैं। हर वक्त ये डर है कि शौहर ने ये बोला तो कहीं तलाक तो नहीं हो गई, शौहर ने ये बोला तो कहीं तलाक तो नहीं होगी, शौहर ने ये बोला तो तलाक तो नहीं होगी, मेरा भी दिमाग खाया हुआ। तो मैंने उनको बोला उनके मियाँ को, भाई इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये मुफ्तियों का केस नहीं है। हर वक्त फतवे ले रही होती है, मेरे मियाँ ने ये बोला था कि तुम जो है आजाद हो। अब मियाँ कह रहा है, मैं कह रहा था घर जाने के लिए आजाद हो, वो कह रही है नहीं फतवा लेके आओ। अब मुफ्ती बैठे हुए स्टैंप लगा लगा के, इतना फालतू टाइम है, इनको फतवे दे रहे हैं। नहीं जी मुफ्ती तारिक मसूद से फतवा चाहिए, मुफ्ती तारिक मसूद ने फतवा लिख दिया। फिर मियाँ ने बोल दिया कि तुम तो बिल्कुल ही फारे हो, अब फतवा चाहिए, फारे हो, कहीं किताब में पढ़ लिया होगा फारे। वो दिमाग में बैठ के निकल ही नहीं रहा। वो मियाँ भी अजीब पागल हो गया यार। फिर वो मियाँ जब बेजार आ गया ना, तो मियाँ कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओले भाई एक और नई मसला आ गया, छोड़ दूंगा। अब ये मर्दों के साथ भी होता है, हर वक्त ये वहम, तो तलाक तो नहीं दे दी मैंने, तलाक तो नहीं निकल गई। किसी को वुजू का है तो वुजू ही नहीं कम वक्त का कंप्लीट होके दे रहा। मैंने एक वाकया सुनाया था ना, वहमी आदमी वॉशरूम में इस्तिंजा किया उसने, जाहिर है हाथ से ही करते हैं। अब हाथ नापाक हो गए तो जाके नलके से हाथ धो रहा है यूं, अब वहम हो गया ये वाला भी नापाक हो गया, क्योंकि इससे धोया है ना। इस पे एक लतीफा है बड़ा खानदानी कि मस्जिद में सुनाने का है नहीं, ऐसा है कि सारे गम भूल जाओगे। अब ये क्या हो गया, ये हाथ क्या हो गए, नापाक, अब उसको रगड़ रहे हैं। खैर काफी देर के बाद कुछ वसवसा आया कि शायद पाक हो गया हूं। अब उसको ये हो रहा है कि नलका जो मैंने खोला था वो तो उसी पुराने हाथ से खोला था ना, अब नलके को धो रहा है यूं यूं हाथ डाल डाल, नलके का जो है ना, उसको धोने के बाद फिर वॉशरूम का दरवाजा यूं करके नहीं खोल रहा कि कितने नापाक हाथ वालों ने ये दरवाजा खोला होगा, अब कोहनी से यूं करके खोल। तो ये मसला डॉक्टर का केस है, ये इसको ये नहीं है कि शरअन पाक हुआ कि नापाक हुआ, ऐन गैन निकालना शुरू कर दे। ये शरअन कभी भी पाक हो ही नहीं सकता, न अक़लन न शरअन, ऐन गैन करेगा ये पाक नहीं होगा। इसका इलाज है, डॉक्टर उसके टीका शीका लगाएगा, कोई दवा देगा, थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो नफ्सियाती केसेस होते। और दूसरा, अगर कोई नफ्सियाती मसला नहीं है तो फिर हुब्बे दुनिया है। बाज़ दफ़ा दीनदार लगता है इंसान देखने में, लेकिन दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। हमारे हज़रत फरमाते थे कि कुछ लोग बड़े नेक परहेजगार, नीट क्लीन, सफेद कुर्ता शलवार, हाजी पाजी, नमाजी, दिल में दुनिया के मोहब्बत के गटर, पैसे की लालच, तो एंजाइटी तो होगी ना। फिर जिससे बेपनाह इश्क हो जाए पैसे से, तो हर वक्त ये डर छिन ना जाए, भाई छिन गया तो क्या हो जाएगा, क्या टमाटर वाले जहन्नम में जाएंगे क्या, इनकी जिंदगी नहीं है, ये भी खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, थोड़े दिनों में तुझे टमाटर बेचने की आदत पड़ जाएगी, खत्म। इतना क्यों दुनिया को लिफ्ट करा रहा है। एक बंदे ने बताया, उसका केस आया मेरे पास कि उसकी बीवी ने शौहर पे हल्का सा फुहश इल्जाम लगा दिया लड़ाई झगड़े में, हल्का सा फुहश, कि इसने फलानी आंटी से ऐसे हंस हंस के बात की। अच्छा उस आंटी को भी मैं जानता था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं जानता हूँ शरीफ आदमी है। अब जनाब वो एक बड़ा मसला बन गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। हमने भी कहा कि गलत किया, इसकी बीवी ने, नेक आदमी है तो वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसी को लेके बैठा हुआ है। मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया यार, ज्यादा ज्यादा ये है कि पकड़ा गया, खत्म। इतना नेक बन क्यों रहा है, इतना क्यों नाक पे मक्खी बिठाई हुई है यार। हम मानते हैं कि ये झूठा इल्जाम है, ये सच्चा इल्जाम नहीं है, लेकिन इसको इतना बना रहे हो क्योंकि ये शो करना है जैसे मैं इतना नेक हूं कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने किसी आंटी से हंस के एक दफा जिंदगी में बात किया। तो ना भाई, मैंने कहा भाई इतना नेक इतना नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो ये जो इतना ज्यादा अपने बारे में नेकी का वो बना लिया ना, ये ठीक नहीं होता। फिर इसमें खतरा होता है किसी बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाता है आदमी। तो जितने हो
ٹھیک ہے یہ آپ نے نہیں کیا, لیکن جھگڑے وگڑے چل رہے ہوتے ہیں, یہ لیڈیز میڈیز سب طرح کے الزامات لگا رہی ہوتی ہیں, خواتین پھر مکر جاتی ہیں, تو بولا ہی نہیں, اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی نہیں رہتی سوسائٹی میں. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ شادیاں کرو, کیونکہ اس سے نا آدمی کو اس کی اوقات ہر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتی رہتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب میں یونیورسٹی کی میں فیل ہو گیا ہوں, ٹینشن اور ڈپریشن سے حالت خراب ہے. ہو گیا کیا ہو گیا, کیوں ٹینشن, تو اتنا بڑا آدمی بننے کا تیرے کو شوق کیوں, چھوٹا آدمی بن جاتا, دوبارہ محنت کر لے, ہو گیا نہیں ہے تو بھاڑ میں جاؤ یار. ہر آدمی اسپیکرز کو سن کے میں نے جو خواب دیکھا ہے نا, یہاں پہنچنا ہے, میں چھوٹا تو سوچتا نہیں, میں یہاں پہنچنا ہے. پہنچ جاؤ, اللہ کرے نہیں پہنچے تو کیوں, تو اتنا اونچا سوچ کیوں رہا ہے؟ اونچا سوچو آخرت کے بارے میں بھائی, آخرت کے بارے میں سوچو, اور اس میں یقینی ہے پہنچا دے گا اللہ وہاں. تو اس لیے بہت زیادہ دنیا کو لفٹ نہیں کراؤ. سن کے نا, دیکھ کے میڈیا پہ سکسیس, یہ جو ولاگر اپنی بیویوں کو ملیشیا, تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور فلاں جگہ لے جا رہے ہیں نا, انہوں نے گھروں میں بہت احساس کمتری میں ڈال دیا عورتوں کو. خواتین کہتی ہیں اس کا میاں دیکھو ہر وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی وائف کو کبھی کہاں لے کے جا رہا ہے, اور میں جا رہا ہوں, میں اپنی امی کے گھر جا رہا ہوں, میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہوں, اور میں ماموں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. عورتیں کہتی کتنا خوبصورت پریوار, کیسا اچھا نظام ہے, اور میری ساس کو دیکھو کھانستی رہتی ہے, اور میرے میاں کو دیکھو ان کے چہروں پہ کتنی رونق ہے, اور میرے میاں کو, ہمارے تو ماموں آئے تو ہم نے تو کبھی نہیں, میرے ماموں تو آتے ہی نہیں. تو بھائی یہ جو ولاگنگ کی دنیا ہے یہ ریئل نہیں ہے, وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے کمانے ہیں. ایک ولاگر اپنی بیوی کو ملیشیا کا ٹرپ کراتا ہے نا, بیگم دکھا کے, ملیشیا کے سارے پیسے ڈبل قیمت کے ساتھ نکلتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ ملیشیا کے جتنے جو ٹرپ ہے نا, اگر وہ اپنی بیگم کو نہیں لے کے گیا ساتھ, اور بیگم کو جھولے میں بٹھا کے نہیں, خوبصورت بیگم ہو, آڑی ترچھی ہو, تو پھر کوئی نہیں, وہ ملیشیا کا سارا ولاگ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. خوبصورت بیوی ملیشیا کا اور وغیرہ ٹرپ ہو. میں کسی خاص ولاگر کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی کوئی میرے نام پھر ولاگر کے ساتھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. تو اس کا پورا پیسوں کا پورا خرچہ نکلتا ہے. تو میرے بھائی یہ میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے اور ریئل دنیا کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ولاگرز تو دکھا رہے ہیں میں یہاں جا رہا ہوں, عورتیں سمجھتی ہیں کچھ لائف ہے, یہ کیمرے کے سامنے, اللہ کرے اندر بھی ہو, لیکن یہ پیسے کمانے کی لائف ہے. ان کو اگر اس پہ پیسے نہ ملے تو پھر نہ ماموں کے آنے کا بتائیں گے, نہ پھپھو کے جانے کا بتائیں گے. ریئل لائف میں رہو, جیسے اپنی جو میاں تمہیں آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ملا ہوا ہے, 2 روٹی کی کھانے کو گھر میں مل رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو اس پہ, ملیشیا نہ لے کے جائے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنی بیوی کو کہیں نہ کہیں لے کے جایا کرو بھائی. جو اللہ نے اوقات دی ہے, کچھ نہیں یار ادھر کہیں باہر لے جاؤ کھانا کھلانے کے لیے, انڈا موڑ پہ چائے پلا کے لے آؤ, جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس حساب سے اس کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. ہفتے میں 1 دن کم از کم آؤٹنگ کا رکھا کرو. میرے گھر والے پھر یہ سنیں, اچھا بات تو صحیح کرنی چاہیے نا انسان کو, چاہے عمل نہ بھی کرے. مفتی صاحب میں لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں, اپنے سسرائیل میں ٹھہرا ہوں, کیا شریعت میں داماد کے لیے کوئی خاص وقت تک سسرائیل لکھا ہوا ہے باقاعدہ؟ جی, داماد کے لیے کوئی خاص وقت تک سسرال میں رکنے کا حکم ہے, یا مجھے ان کے صبر کا امتحان لینا چاہیے جیسے ان کی بیٹی نے میرے صبر کا امتحان لیا؟ بھائی اپنے گھریلو معاملات دنیا کو نہیں بتایا کرو یار. سسرال میں اسی کا دل لگتا ہے جس کو سسرال سے محبت ہوتی ہے, جس کا سسرائیل ہوتا ہے اس کا دل, کیا لینا دینا تمہارا سسرال سے. بیوی کے ساتھ لائف گزارو سسرال والوں سے, باقی سسرال میں رہنا تو آسان کام نہیں. مفتی صاحب اگر وطر نماز میں دعائیں قنوت پڑھنا بھول جاؤں تو تشہد میں یاد آئے تو سجدہ صاحب, جی ہاں سجدہ صاحب کریں. اور آگے لکھا ہے کن صورتوں میں سجدہ صاحب, یہ تو ساری صورت. میرا نام وقار مغل ہے, ریحان طارق صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد آپ کا شکریہ ادا کیا تھا, آپ نے کے لیے آواز اٹھانا کیوں ضروری سمجھا؟ اچھا, میرے اوپر ایک الزام یہ لگا ہوا ہے کہ میرا جو اسکینڈل بنا تھا کینیڈا والے کے بعد, کینیڈا والا اسکینڈل, اس کے بعد مفتی صاحب کو عقل آئی ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں جہلم والے انجینئر علی مرزا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب پر بھی چونکہ ایک الزام لگ گیا تھا اس لیے مفتی صاحب نے اپنا فتویٰ تبدیل کیا. یہ غلط بات ہے. میں پہلے سے ہی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو گستاخیوں کے فتوے ہمارے ملک میں لگ رہے ہیں اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, بے گناہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ میں بہت پہلے سے اٹھا رہا ہوں, میرے پہلے کے بیانات ہیں اس پر. تو یہ الزام میرے اوپر لگانا کہ اپنے اوپر پڑی ہے تو مفتی صاحب کا فتویٰ نرم ہو گیا, یہ 100% غلط الزام ہے. ہاں ایک آڈیو بیان میرا بہت پرانا چلا تھا, وہ شدت پسندی والا بیان تھا, اس سے فوراً میں نے رجوع کا اعلان کر دیا تھا. پھر وہ بہت پرانا چلا تھا, وہ بہت پہلے ہی رجوع کا اعلان کر دیا تھا میں نے. تو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, بعض دفعہ جذبات میں کوئی بات غلط نکل سکتی ہے انسان کے. تو یہ بہت پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک, زیادہ تر یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. اس میں مذہبی شدت پسند بعض دفعہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں. ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے والے کو دبانے کے لیے, یہ والا فرقہ اس کو دبانے کے لیے دے تنادن گستاخیوں کے فتوے. اچھا, اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس قانون ہی کے خلاف ہیں, اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ گستاخی والے قانون کو غلط سمجھتے ہیں. نا 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 نا,
اگر پاکستان میں یہ جو گستاخی والا قانون ہے 295C اس کو ختم کر دیا گیا, لوگ بے لگام ہو جائیں گے, انبیاء صحابہ کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی. ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہیں. دیکھو جیسے شریعت نے زنا کی سزا رکھی ہے 100 کوڑے, رکھی ہے کہ نہیں رکھی, لیکن شریعت نے اس سزا کو کھلواڑ بنانے سے روکنے کے لیے بھی قانون سازی کی کہ اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا 80 کوڑے اس کو لگیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گستاخی کا الزام کوئی کسی پر لگائے تو لگانے والے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطے ہونے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس پہ چاہو FIR کٹا دو جا کے, تاکہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال نہ کریں. زنا کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ جو زنا کرے گا 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو رجم. لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو چوک پہ 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے. تو حالانکہ اور یہاں تو کوڑے نہیں لگ رہے, قتل کیا جا رہا ہے. گستاخی رسول کی سزا تو پاکستان میں قتل ہے. اتنی سخت سزا کے لیے الزام لگانے والے کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. جو اٹھائے جس پہ چاہے الزام لگا دے. اس الزام کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کورٹس نے اس کو بری بھی کر دیا نا, زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ. اب ہر وقت موت لٹکتی رہے گی. کوئی بھی اس کو قتل کرے گا اور لیبل کیا لگا دے گا, میں نے گستاخی رسول کو قتل کیا, اور چند بے وقوفوں کی نظر میں وہ ہیرو بھی بن جائے گا. تو ہمیشہ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا, سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ. اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے اور وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا. تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے. اور اس پہ صحابہ کی گستاخی پہ تو سزا یہ نہیں ہے, لیکن یعنی موت کی سزا نہیں ہے قانون میں, لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کو تو متنازع بنا دیا. اب جہاں جائے گا اس کی جان بھی خطرے میں. تو یہ جو ریحان طارق کا ہم نے دفاع کیا, ریحان طارق کا دفاع نہیں ہے, یہ اس قانون کو جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہے. تو چاہے اس میں ریحان طارق آئے چاہے کوئی بھی آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا, میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا, بیان بھی ریکارڈ کروایا, اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے, جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھی نا, اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا, تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے, اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے. ہاں کچھ ویلڈ کیس بھی ہیں جو واقعی گستاخ ہیں. ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے, انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی, وہ واضح گستاخی ہے. ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے, ان کو اندر ہونا چاہیے, ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہیے. لیکن کچھ کہہ رہا تھا, زبان سے کچھ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دو بھائی, میری یہ نیت نہیں تھی. اس کے دونوں مطلب نکل سے ایکسپلین تو کرنے دو اس کو. جنید جمشید کا دیکھو کیا حشر کیا تھا. تو دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ سب پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک بوکھلائی ہوئی قوم ہے, غربت مہنگائی کے ڈسی اس کے پاس ابھی کرنے دھرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, اور مذہب کو فالو تو عملی طور پہ کرنا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس وہ چند یہ رسومات رہ گئی ہیں, اور اس طرح کے الزامات لگا کے اور اس طرح کے فضول باتیں کر کے بس اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ. اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. ریحان طارق کو جب ہم نے سپورٹ کیا اس پہ بھی یہی ہوا ہے. اس پہ اس نوعیت کی دھمکیاں تو نہیں آئی ہیں جو انجینئر علی مرزا کی, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ بھی آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں سپورٹ کی؟ اور میرے پہ الزام لگایا کہ ہر جگہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے. یار کتنا بڑا الزام ہے یار. آپ کہہ رہے ہر موقع پہ یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یعنی علی مرزا کے ساتھ بھی یہ کھڑا ہوا تھا, اور ریحان طارق ہر موقع پہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی ہر موقع پہ ہم خدا کی قسم کسی ایک گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ گستاخ کہہ دو ہم اس کو گستاخ آپ کے کہنے سے مان لیں. یہ نہیں ہوگا, یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اچھا میرے بوئی, جب میرے سے فتویٰ مانگا تھا نا یہ مرزا کے وکیل نے, تو ہمارے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھو فتویٰ, ہم نیوٹرل رہیں گے کیونکہ ہم مسلم. میں نے کہا بھائی مفتی کا کام ہے, جو سوال اس سے پوچھا جائے اس سوال کے مطابق جواب دیا جائے. تو میں نے کہا ہم لکھے گا جواب, چاہے علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے جو ہے یہ نہ کہا ہو وہ کہا ہو اور پوری بات نہ بتا رہا ہو. میں نے کہا ہمارے پاس جو سوال آئے گا نا جواب میں اس کے مطابق لکھوں گا, اور جواب میں ہم لکھتے ہیں کہ جو پوچھا گیا سوال ہے اس کے مطابق یہ جواب ہے. اوریجنل میں کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. مفتی پابند ہوتا ہے اس سوال کا جو اس کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اسی کے پابند ہے, اسی کے سامنے اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھا تھا اس کے مطابق یہ جواب ہے. حقیقت میں کچھ اور تھا تو وہ پھر تھا تو وہ پھر وہ پوچھے نا, ہم تو اس کے مطابق جواب دیں گے. اچھا میرے وہی مفتی سے باپ نے مجھے جمعے کو خطاب دی, مجھے بہت خوش 4 شادیوں والی کتاب دی تھی نا, 18 سال کا لڑکا آپ تھی, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں پہلی شادی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کروں, تو میں آپ سے اجازت لینا
चाहता था कि अगर मुझे तलाक याफ्ता या बेवा से पहले किसी कंवारी का रिश्ता मिलता है तब तो मैं उससे शादी कर लूं। उसको बता दो कि मैंने मुफ्ती साहब की किताब पूरी पढ़ ली है, फिर आप कंवारी से उसको बता दो। महर में उसको 6 किताबें पकड़ दो। तो धोखे में ना रखो, चूंकि आपका पहले से दूसरी शादी का प्रोग्राम है, पहले से है, पक्का है, तो फिर उसको बता दो भाई मेरा इरादा है, ताकि धोखा ना हो। समझ में आ रही है बात? अगर पहले से डाउट है या पक्का प्रोग्राम ही नहीं है या एवं ही है तो वो तो हर मुसलमान का हो सकता है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, बिला वजह रिश्ते ना तोड़वाओ अपने। लेकिन किसी का पक्का ढक्का पहले से इरादा है तो फिर लड़की को धोखे में ना रखे, वो बता दे भाई मुझे शौक है, मैं ये काम करूंगा, तो फिर रिश्ता करना होगा कर देंगे, नहीं करना होगा नहीं कर देंगे। और देखो सच बोल के भी रिश्ता मिल जाता है, ये मत समझो कि सारी जिंदगी कमाने रहोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में वक्ती नुकसान होता है लेकिन जिंदगी पायदार गुजरती है। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर हो ना तो वो आगे सारी जिंदगी में क्लियर बात कर लिया करो, कोई घबराने की। फिर भी अच्छा रहो। तलाक याफ्ता में बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, बेवा में बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं। ये तलाक याफ्ता बेवा कंवारी का फर्क जो है ना ये भी निकाल दो अपने, बस आपने जो अच्छा मिल गया अल्लाह खैर। उम्र का फर्क भी निकाल दो, बाज़ लड़की आपकी उम्र की होती है या उम्र में बड़ी होती है, अच्छी लग रही होती है, कर लो ऐसे। क्यों अपने दिमाग में बिला वजह की टेंशन है कि एक्चुअली मैं 5 फुट 10 इंच का हूं तो लड़की 5 फुट 9 इंच की होनी चाहिए, थोड़ा सा देखने में ना अच्छा सा लगे। ये व्लॉगर्स ने दिमाग बनाया हुआ है, तुमने व्लॉगिंग थोड़ी करनी है बीवी के साथ। अच्छा ये भी बड़ा मसला है, शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें आ रही है ना तो उसमें भी लोग चाहते हैं देखने में। पर्दे का फायदा ये हुआ है भाई हमने अपनी बीवी दुनिया को दिखानी नहीं है, तो हमसे उम्र में बड़ी हो, हमसे उम्र में छोटी हो, कद उसका ऊंचा हो, हमसे भाई हमें पसंद आ रही है तो हमने तो कमरे में रखना है, घर में रखना है उसको, और अपने रिश्तेदारों की तकरीबात में लेके जाना है, दोस्तों को थोड़ी दिखाना है हमने। तो इससे भी इंसान को ये फायदा होता है कि जैसी समझ में आ रही है वो कर लेता है। लेकिन जिसने अपनी बीवी को दोस्तों में भी दिखाना है, तस्वीरें फेसबुक पे भी डालनी है दुल्हन के साथ और फिर लोगों से वाह भी लेनी है, तो फिर वो मैचिंग क्या करेगा, वो फिर वो देखेगा कद 1 इंच से ज्यादा छोटा हो गया तो ठीक नहीं लगेगी, बराबर हो गया तो बराबर भी नहीं, बीवी थोड़ी सी कद में छोटी अच्छी लगती है, लंबी हो गई तो फिर बहुत ही बुरा लगेगा, यार ये मियाँ छोटा है, उठा के फेंक देगी, चमचे में रख के खा लेगी, ये किस टाइप का मियाँ है। और फिर वो थोड़ी सी लड़के का जो कलर है, लड़की का कलर थोड़ा सा क्या हो फेयर हो, उससे हर चीज में ना ये फिर ये YouTube पे डालने के लिए तो फिर आपको ऐसी ही बीवी चाहिए, फेसबुक पे डालने के लिए। लेकिन अगर खुशियों भरी जिंदगी के लिए बीवी चाहिए तो फिर वो अच्छी है जो आपको अच्छी